الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتق الله عز وجل صار آمنا في بلادي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ نے فضل فرمایا، بیماری کے بعد آج پھر سے محبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں مزیدار زندگی کیسے حاصل ہو. مزیدار زندگی دیکھیں، اگر ایک آدمی کو صرف روٹی ملتی ہو، سالن نہ ملے، سالن ہو روٹی نہ ہو، اس کو مزیدار نہیں کہتے. گزارا تو ہو گیا، سوکھی روٹی سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے، سالن بھی خالی کھایا جاتا ہے. جب دونوں چیزیں ملتی ہیں، اس کے ساتھ سلاد بھی ہوتا ہے، چٹنی بھی ہوتی ہے، لوازمات بھی ہوتے ہیں، بوتل چھوتل چائے بھی ہوتی ہے، پوری دعوت کہلاتی ہے. دنیا کی نعمتیں تو مل گئی، خدا نہ ملا. اس زندگی کو مزیدار زندگی نہیں کہتے. مزیدار زندگی وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا میں بھی اللہ رزق حلال عطا فرمائے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی معاف کر کے جنت دے دیں، تب اس انسان کی زندگی مزیدار زندگی. مولا بھی ہو، مولا کی نعمتیں بھی ہوں، پھر یہ زندگی مزیدار ہے. ورنہ کسی کو پورے عالم ہفت اقلیم کی سلطنت مل جائے لیکن اس کو مولا نہ ملے، وہ ناکام ہے. اور اگر مولا مل جائے تو جھومڑی کے اندر بھی وہ کامیاب ہے. اس لیے کہ بادشاہت یہاں ہوتی ہے، یاد یہ تخت شاہی ہے، اس پر کون بیٹھا ہے؟ آپ کے تخت شاہی پر. آپ تو اسلام آباد کے
تخت کو دیکھتے کہ اس پر کون بیٹھا ہے، اللہ فرماتے ہیں بھائی جو تخت تجھے میں نے دیا ہے اس پر تو نے کس کو بٹھایا ہے؟ اگر تو نے اس پر مجھ کو بٹھایا ہے تو بس سمجھ تو بھی بادشاہ ہے اور تو نے بادشاہوں کے خالق کو اپنے تخت پر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ تخت ہے، مولا نے اپنے لیے یہ تخت بنایا ہے۔ باقی تو بھیگ دیتے ہیں، کبھی لے لیتے ہیں کبھی دے دیتے ہیں، رات دن میں اور آپ یہ کاروائیاں دیکھتے ہیں، چند دن سلطنت پر ہوتے ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، اگلے دن جیلوں کے اندر ہوتے ہیں، رات دن دیکھتے ہیں، لیکن مولا جس کے قلب میں آ جاتا ہے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ اللہ نے اپنا تخت اس کو بنایا ہے، تجلیات الہیہ یہاں اترتی ہیں، ایمان یہاں رکھا ہے، قرآن یہاں رکھا ہے، یہ تخت بنایا ہے۔ اس کو دیکھ یہاں کون ہے، اس تخت پر تو نے کس کو بٹھایا ہے؟ اسی مردار کو بٹھایا ہے؟ سمجھ لے مردار کی سلطنت تجھ پر ہے، تیرا حاکم مردار ہے، اور اگر مولا کو بٹھایا ہے تو سمجھ لے براہ راست مولا تجھ پر حاکم ہے۔ بتاؤ اگر مولا ہم پر حاکم ہو براہ راست ہمارے قلب پر اس کی حکومت ہو تو آپ بتائیے جسم کا کیا حال ہوگا، کیا مزے ہوں گے؟ اس کے انوارات اور تجلیات، بال بال میں نور محسوس ہوگا، بال بال میں نور محسوس۔ وہ کہتے ہیں جی برکت کے لیے کر دیں، کیا مطلب برکت کے لیے؟ یہ کہاں سے ہاتھ میں برکت آئی، یہ کہاں سے زبان میں برکت آئی، یہ کہاں سے آنکھ میں برکت آئی، یہ کہاں سے قدم نہیں جی قدم رکھ دے قدم میں برکت آئی؟ کیوں؟ لیکن یہاں پر مولا کی تجلیات ہیں، جب یہاں مولا کی تجلیات ہیں تو جسم کے بال بال میں ان کی مولا کے انوارات کا اثر ہے۔ راجہ بخاری شریف میں آتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو نور کے اندر میں ایسا گون دیتا ہوں اپنے پیارے بندے کو، اب جہاں نظر ڈالے گا وہاں بھی میرے نور کا اثر ہوگا، جہاں ہاتھ رکھے گا وہاں بھی میرے نور کا اثر ہوگا، جہاں سے گزر جائے گا وہاں بھی میرے نور کا اثر ہوگا، اس کی زبان سے بات نکلے گی اس میں نور کا اثر ہوگا، وہ کان سے سنے گا اس میں نور کا اثر ہوگا، اس کے الفاظ تو ہوں گے لفظ، وہی لفظ جو دوسرے بولتے ہوں گے، لیکن اس کے لفظوں کے کیپسول میں مولا کا نور ہوگا جو سننے والوں کو کان سے جائے گا اور دل میں جا کر جب کیپسول کھولے گا تو دل منور ہو جائے گا۔ حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ میں ایسے پیارے بندے کو جس کے قلب سے مولا کا رابطہ ہو جاتا ہے، اس تخت پر مولا کے انوارات اور تجلیات اترتی ہیں۔ بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 20 نوجوان جنگل میں گئے پکنک منانے کے، انہوں نے پیسے جمع کیے، ساتھ سے کہا کہ جاؤ تربوز کا موسم تھا، تربوز لے آؤ، ٹھنڈا چشمہ تھا اس میں تربوز ڈبوئیں گے، ٹھنڈا کر کے تربوز کھائیں گے، کھیل رہتے، ہلڑ بازی ہو رہی ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ والے بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کشتی پر جا رہے تھے، کشتی پر تو ساتھ سے کشتی گزری جس پر جوان طبلہ بجا رہے تھے، سرنگی بجا رہے تھے، کوئی ڈانس کر رہے تھے۔ تو حضرت سے کچھ مریدوں نے کہا، جو نئے نئے مرید ہوئے تھے، ابھی خالق کی پوری پہچان نہیں ہوئی تھی، خالق کے ساتھ تعلق نہیں ملا تھا، حضرت بدعا کریں ان کے لیے، کیسے گناہ میں مبتلا، بدعا کریں۔ جیسے کوئی تھوڑا سا نیکی پر آ جائے تو ہر ایک کو جہنمی سمجھنا اور اس پر حکم لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو پتہ کیا کہا؟ اے اللہ دنیا میں کتنے خوش ہیں، آخرت میں بھی ان کو خوش رکھ۔
کشتی منزل پر نہیں پہنچی کہ سب توبہ طائب ہو گئے۔ یہ ہے اللہ والے، خدا کے مخلوق کے ساتھ ان کو محبت ہوتی ہے، جہنم کو حکم نہیں لگاتے کہ بس یہ تو سیدھا جہنمی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کسی کو جہنم کی بد دعا نہ دو، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا خالق اور مالک کوئی اور ہے، دعائیں دو۔ آپ پر تو وہ تو خود کر رہے ہیں تو آپ بد دعائیں دیتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازاروں میں کیا کچھ ظلم نہیں ہوا؟ آپ نے اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا جب غزوہ احد میں آپ کے دندان شہید ہوئے، اما رونے لگی، اتنا ظلم۔ فرمایا عائشہ تو نے وہ دن نہیں دیکھا جب طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے جا رہے، لہو سر سے چل کر جوتی تک پہنچ گیا۔ کہ پہاڑوں کے فرشتے آئے، بادلوں کے فرشتے، حکم دیجیے ابھی تباہ کر دیں۔ فرمایا نہیں اللہ، یہ اگر ہدایت پر نہیں آ سکتے ان کی اولادوں کو ہدایت دے۔ آج میں رات جو یہاں پر مسلمان بیٹھے ہیں بر صغیر کے، جا اسلام انہی اولادوں سے آیا ہے۔ سندھ کی طرف سے محمد بن قاسم، یہ بھی انہی کی اولادوں میں سے، اور بمبئی کی طرف سے عثمان بن ابی العاص، یہ بھی انہی کی اولادوں میں سے۔ تو 20 نوجوان پکنک منا رہے ہیں، لیکن ایک کمال جو تھا کہ وہ بے ادب نہیں تھے۔ بس یہ میری بات پلے باندھ دو، کمی بیشی انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، کبھی کسی کی بے ادبی نہ کرنا۔ گستاخ اور بے ادب کی مثال بزرگوں نے دی ہے کہ جو بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے اس کی مثال اس بیج کی طرح ہے جو بھون دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کا پانی اور دنیا بھر کی کھاد اس بیج سے پودا نہیں اگا سکتی جو بھون دیا گیا ہو آگ پر۔ اور اگر گناہگار ہے، کچھ بھی ہے، وہ اس بیج کی طرح ہے کہ جس کو آدھا کیڑا کھا گیا ہے اور صرف آدھا ہے، لیکن وہ بھی جب زمین میں لگے گا اور اس کو پانی لگے گا، اس آدھے بیج میں سے بھی پودا پیدا ہو جائے گا۔ بے ادب محروم ماند فضل رب، بے ادبی سے بچو، اس زبان کو بند رکھو۔ قسم دین کے بارے میں، دین داروں کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں بند رکھو۔ آپ نہیں جانتے، آپ کسی کو نہیں جانتے کسی کے بارے میں، اس جھگڑے میں نہیں پڑو، دور رہو اس سے۔ وہ کیا، یہ کیا، اب اس سے بحث ہے۔ اللہ نے نہیں پوچھنا فلاں کیا تھا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے بتا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من حاضر رجل، یہ آدمی کون ہے۔ ابھی کراچی میں ملیر میں ایک بزرگ کے بیٹے 50 سال عمر ہوگی، یہی حدیث بیان کر رہے تھے اسٹیج پر، من حاضر رجل یہ کون ہے، وہ کہے گا یہ رسول اللہ ہے، میرے محبوب ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس سے کہیں گے نام کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اتنی حدیث بیان کی تو اسٹیج پر ہی فوت ہو گئے۔ ابھی واقعہ ہے، یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، دنیا سے بیان بھی وہ حدیث کر رہے ہیں جو بالکل وہاں قبر میں پوچھا جائے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور کہا نام کا نام، مومن کہا جائے کہ سو جا پہلا سن، اسی وقت انتقال ہو گیا۔ ویڈیو بھی آئی کہ اسی وقت وہ گرے اور فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں انسان کی پوری زندگی کی محنت کا خلاصہ آخر میں نکلتا ہے۔ گستاخ اور بدبخت ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص حضرات صحابہ کرام کو بہت برا بھلا کہتا تھا،
تو اس کو ایسی بیماری ہوگی کہ اس کا پخانہ منہ سے آتا تھا۔ امام صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت فلانے کو ایسی بیماری کہ منہ سے پخانہ آتا ہے، فرمایا جو کھایا تھا وہ نکل رہا ہے، کھایا تھا نکل۔ یہ بے ادب نہیں تھے، برگات تھے یہ جوان، تو جوان کو بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ بایزید بستامی یہ بزرگ کبھی کبھی خانقاہوں سے نکلتے تھے، بازار میں آئے۔ ایسا بزرگوں کا بھی عجیب عمل ہے۔ ایک بزرگ تھے جن دنوں میں پھل بہت آتے تو بازار آتے اور پھلوں کو ایسے دیکھتے خوش ہوتے، تو لوگوں حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ جنت میں یہ پھل ہوں گے نا، یہ ان کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں ہیں جو ان کو دیکھ کے جنت کو یاد کر رہا ہوں۔ اور کبھی لوہاروں کے بازار میں جاتے جہاں آگ کے اوپر بھٹی میں لوہا گرم کرتا ہو رہا ہوتا، تو کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا تصور کر رہا ہوں کہ اس ایسی آگ میں، اس سے 70 گنا تیز آگ میں انسانوں کو ڈالا جائے گا، جہنم کو یاد کر کے خدا سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہ تھے، یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ اور آپ تو بس اس گاڑی کی طرح ہے جس کی بریک ہی نہیں ہے، چلے جا رہے چلے جا رہے۔ وہ ٹھیک ہے جی، لائف ٹیٹ ہے، ٹیٹ کیا ٹیٹ ہے؟ مجھے کچھ پتا ہے کیا کچھ مرحلے پیش آنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا عجیب ویزا رکھا ہے، یہ بڑھتا بھی نہیں ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے کتنا ویزا ہے، پتہ بھی نہ جانے بلا لے دیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو اس تربوز والے سے بات کر رہے ہیں، اور ایک تربوز پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس سے کچھ بات کر رہے ہیں۔ تشریف لے گئے۔ وہ تربوز والا بڑا سمجھدار تھا، یہ ہے سمجھداری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم نے پڑھے لکھے ہیں، اگر بزرگوں کو تم نے نہیں پہچانا، ان کا ادب نہیں، تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ تمہارے پاس آنکھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے کہ تم پہچانتے، تمہیں نورانی شکلی بد شکل نظر آتے ہیں، بس شکل اچھے نہیں، یہ تقلیب ابصار ہے۔ جس طرح ابو جہل کے قلب کی سیاہی رسول اللہ کا نور نہیں دیکھنے دیتی تھی، کہتا یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ محمد عبداللہ ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے میں جب بھی رسول اللہ کو دیکھتا ہوں مجھے سورج چلتا نظر آتا ہے۔ یہ تقلیب ابصار ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو شراب قہر مستی حد، شراب قہر جو مستی حد، جب اللہ کسی کو قہر کی شراب پلانا چاہتے ہیں، نے سارا صورت ہستی حد، وہ چیزیں جو فنا ہونے والی ہے ان کو باقی سمجھتا ہے اور باقی چیزوں کو فانی سمجھتا ہے، فرمایا کہ اس کی نظر تبدیل کر دی جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اس کو قہر کی شراب پلائی گئی ہے، اب اس کے بعد خدا کا قہر اس پر نازل ہونے والا ہے۔ چلے گئے، اور تربوز والے تربوز اٹھا کر پیچھے اندر رکھ لیا، نوجوان وہیں سے پہنچا مارا، تربوز لینے ہیں، یہ پیسے ہیں، اور 10 تربوز اس پیسوں میں آ سکتے تھے۔ ان کا لے لو، پسند کر لو۔ ان کا یہ جو تربوز ابھی تو نے نیچے رکھا ہے مجھے وہ چاہیے۔ نہیں وہ آپ تربوز ہی ہے نا، اتنے بڑے پورا ڈھیر لگا ہوا، وہ کیوں لینا؟ کہا نہیں مجھے وہی لینا ہے۔ بحث شروع ہو گئی، کہتے یہ لینا ہے، کہتے میں نے نہیں دینا۔ اس نے اتنی بڑی قیمت 10 تربوز کے برابر قیمت اس نے بتائی، انہوں نے کہا چلیے لو یہ قیمت لو، اب دو، اب پھنسیے، دینا پڑا۔ تربوز لے گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ تربوز ان کے اندر گیا، ان کا باطن منور ہو گیا، اللہ کے دربار میں توبہ طائب ہو گئے، اور سارے کے سارے تاریخ میں لکھا ہے 20 کے 20 اللہ کے اولیاء میں شمار ہوئے۔ کیا ہے یہ؟ وہی نور ہے جو قلب پر نازل ہوتا ہے۔ انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ہم سکینہ ہوا نور یقظ فی قلب مومن، یہ نور ہے، یہ اللہ کی تجلی ہے جو مومن کے دل پر نازل ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ
مزیدار زندگی کیسے گزرے گی تمہاری؟ من عمل صالحا، دو شرطیں لگائیں، ایمان اور اعمال صالح۔ ایمان، اس ایمان کی فکر کرو میرے دوستوں، آج فتنوں کا زمانہ ہے، جس کو دیکھو ایمانیات پر بات کر رہا ہے، قرآن حدیث سے دلیلیں دے رہا ہے۔ دیکھو قرآن حدیث بھی عجیب اللہ نے بنائے ہیں، پہلے سے نظریہ قائم کر لو تو تمہیں اس کی دلیل مل جائے گی، اگر خالی ذہن ہو کر پڑھو گے تو ہدایت مل جائے گی۔ یضل بہ من یشاء، جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے اس کے ذریعے ہدایت دے دے۔ پہلے سے نظریہ قائم بھی ایسی بات جو اللہ رسول کے خلاف ہے، اس کی دلیل قرآن حدیث سے تلاش کر رہا ہے، جو اس کے معنی اپنے مطلب کے مطابق کر رہا ہے۔ جیسے ایک جعلی پیر صاحب تھے نا، جعلی لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب تو جعلی ہوتے ہیں، میں نے کہا ہر چیز دنیا میں جعلی ملتی ہے بھائی، دیسی گھی جعلی ملتا ہے، شہد جعلی ملتا ہے، دوائیاں جعلی ملتی ہیں، اگر پیر جعلی ہو گیا یہ تو دلیل ہے کہ اصلی ہیں تو ان کی نقل بنی ہے۔ بولو بھائی، نمرود نے تو اللہ کی نقل کر دی، فرعون نے انا ربکم الاعلی، پیغمبر صلاۃ والسلام کے بعد جھوٹے آ گئے، دجالون کذابون کل یزعم انہ نبی، یہ تو دلیل ہے کہ اصلی بھی ہیں، اس لیے نقلی ہیں۔ اور دوسری بات، پیناڈول کی کبھی نقل نہیں ملے گی تمہیں، کیونکہ سستی دوائی ہے، مہنگی گولی کی نقل ملے گی، نقل بھی اعلیٰ کی بنتی ہے، ادنا کی نہیں۔ یہ میری بات پلے باندھ لو تم، کیا آپ کا کام ہے تلاش کرو، کونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، قیامت تک سچے صدیقین تک اولیاء اکرام پیدا ہوتے رہیں گے۔ حضرت حکیم الامت خان بھی فرماتے ہیں ولایت کی کوئی کرسی خالی نہیں ہے، ہر زمانے میں بڑے سے بڑا ولی موجود ہے، یہ تیرا کام ہے کہ تو اصلی تک پہنچ۔ تو بزرگوں سے پوچھتا ہے کہ کوئی جی علامت بتاؤ جس سے اصلی گھی کا پتہ چلے، اصلی شہد کا پتہ چلے، چوری کسی اہل دل سے جا کر پوچھتا جو اسے اصلی لوگوں کا پتہ بتا دے، سے جا کے پوچھ۔ خیر وہ جعلی تھے، نہ نماز خود پڑھتا، مریدوں کا تو نماز نہ پڑھنا، کچھ مریدوں نے کہا جی نماز قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، قرآن سے دلیل نکال دی۔ تو ایک مولوی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی لا تقربوا الصلاۃ کے ساتھ انتم سکارا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب نشہ ہی حرام ہے تو پھر کسی وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ایمان واللہ اللہ نے مفت میں ہمیں دے دیا ہے، اس کی قدر کرو، ورنہ یہ مفت نہیں ملتا، یہ فضل ہے، ہمیں ایمان والوں گھر پیدا کیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو مومن ہوں، ایک شخص فرمایا کہ مومن ہو، ایمان والا ہو، مسلمان ہو۔ دوسری شرط عمل صالحا، عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، اور عمل صالح تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ غیر صالح کو نہ ملائیں۔ اصلی دودھ تب ہوگا جب اس میں ملاوٹ نہ ہو، اصلی گھی تب ہوگا جب اس میں ملاوٹ نہ ہو، عمل صالح بھی تب صالح ہوگا جب اس کے ساتھ غیر صالح عمل نہ کرے، تقوی اختیار کرے، گناہ سے بچے۔ جب گناہ سے بچتا ہے اس آدمی کی 2 رکعت دوسروں کی 100 رکعت سے افضل ہے، کیونکہ یہ 2 خالص ہیں، وہ 100 ناخالص ہیں۔ نماز تو پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہے، اس کے قلب میں نماز کا نور بھی آ رہا ہے اور ظلمت بھی آ رہی ہے۔ تو آپ بتائیں صبح کو جب اچھی طرح سفیدی نہ ہو، کچھ اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ سفیدی ہوتی، کچھ سیاہی ہوتی ہے،
کوئی چیز واضح نظر نہیں آتی، انسان کو نظر نہیں آتی، اس لیے پیغمبر اسلام کی مغرب کی نماز کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ اتنی جلدی مغرب پڑھتے تھے کہ اگر کوئی تیر والا تیر پھینکتا تو اس کو تیر گرتا نظر آتا تھا، یعنی مطلب بالکل صاف ابھی ہوتا تھا منظر، اس وقت اتنی جلدی پڑھ لیتے تھے اندھیرا آنے سے پہلے پہلے۔ تو آپ مجھے بتائیں اگر اندھیرا ہو، کچھ اندھیرا ہو کچھ روشنی ہو، اس میں کوئی چیز صاف نظر نہیں آتی، جب انسان عمل صالح کے ساتھ غیر صالح کرتا ہے تو پھر اس کا قلب اور اس کی آنکھیں کسی خیر اور شر کو واضح طور پر نہیں دیکھتی، اور یہی سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ ایک انسان کا جو یہ قلب کی آنکھ جو ہے نا، قلب کی آنکھ، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، نور دل میں رکھا ہے جس میں لوگوں میں پھرتا ہے، اس کو نظر آتا ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے، خیر ہے شر ہے۔ جس طریقے پر رات کو سفر کرے اور آپ کے لائٹ نہ ہو، آپ کو نہیں پتہ چلے گا سامنے گڑا ہے سامنے کوئی چیز ہے، آپ لائٹ ہوتی ہے تو آپ کو ہر چیز واضح سڑک پر نظر آتی ہے، حالانکہ ارد گرد اندھیرا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کے سفر کی نہ رفتار کم ہوتی ہے، نہ منزل گم ہوتی ہے، نہ راستہ گم ہوتا ہے، پورا عالم گمراہی میں ڈوب جائے، اگر تیرا دل منور ہے خدا کی قسم تجھے خیر کا راستہ نظر آتا رہے تو منزل پر بھی پہنچے گا، پوری دنیا ڈوب جائے آپ کو کچھ نہیں ہونا، کیوں؟ آپ کے پاس لائٹ ہے، آپ اس کے سہارے چل رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر عمل صالح کا خالی نور نہ ہو اور غیر صالح بھی ہو تو اس کی مثال تو اس صبح کا وہ کیفیت ہے جس میں اندھیرا ہے اور روشنی بھی ہے لیکن کوئی چیز نظر نہیں آتی، ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے انسان کو اس وقت، بلکہ انسان بیٹری لے کر باہر نکلتا ہے، صبح کو جلدی نماز کے لیے نکلے گا تو بیٹری بھی لے گا کہ بھائی پتہ نہیں راستے میں کوئی چیز پتہ نہیں، خیر چلو راستہ نظر بھی آ گا، کوئی سانپ ہے بچھو ہے کوئی ایسی چیز راستے میں ہے آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جب دل منور ہوتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا کچھ جگادری، بڑے سے بڑا بدماش باطل کو حق بنا کر پیش کرے گا، آپ کا نور فوراً واضح کر دے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ چکر باز انسان ہے۔ تو عمل صالح تب بنتا ہے جب اس کے سے غیر صالح نہ ہو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس لیے پیغمبر سلام نے حضرت ابو ہریرہ اتق المحارم، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ، تکن عبد الناس، اس سے بجا کوئی عبادت گزار نہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ تقوی کے ساتھ جو عمل صالح ہوتا ہے وہ تھوڑا بھی خدا کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھنا، تھوڑا بھی زیادہ ہے، تھوڑی تلاوت تھوڑا ذکر، لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز نہیں۔ مجھے بتاؤ خالص دودھ 1 پاؤ نہ خالص 1 کلو ہو، 5 کلو بھی ہو تو وہ 1 پاؤ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کا تو لیبارٹری آ گئی، لیبارٹری بتا طاقت بتا دیتی کہ اس میں کتنی طاقت ہے۔ خالص چیز تھوڑی بھی بہت ہے۔ جب انسان عمل صالح کرتا ہے جس میں غیر صالح عمل ساتھ نہیں لگاتا، نہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مزیدار زندگی دیتے ہیں، مزیدار مزیدار۔ کا مطلب مزیدار کا مطلب نہیں کہ مرغ مسلم کھاؤ گے، چٹنی بھی کھاؤ گے تو تمہیں مزہ آئے گا، کیونکہ جس طرح رخ کیا تو نے گرستہ ہو گیا اور تو نے رخ پھیرا جدت سے بیاباں ہو گیا۔ لعنت پڑتی ہے قلوب پر جب خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ مرغ مسلم کھاتے آپ کو نظر آئیں گے لیکن منہ میں کباب ہوتا ہے اور دل پر عذاب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے۔ لیکن اپنے کبر کی وجہ سے لوگوں کے اوپر اپنی طرف اور برتری دکھاتے کہ نام بڑے خوش ہو، بڑے خوش ہیں، لیکن ان کا دل جانتا ہے یہاں کیا عذاب چل رہا ہے، نیند تک نہیں آتی، عذاب کا اثر محسوس کرتے ہیں لیکن مہر لگ جاتی ہے۔ یہ بتاؤ اگر غلاظ اس کے اندر غلاظت کا کیڑا غلاظ میں پڑا رہے تو وہ تو سمجھتا سارے مزے یہاں پر ہے، گند میں مزے ہیں۔
اگر اس کو اچھے ماحول میں لایا جائے اور دکھایا جائے تو حیران ہو جائے یہ کیا ہے. تو کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، انہیں اس وسعتوں کا پتہ ہی نہیں ہے جو مومن کی یہاں سے شروع ہوتی ہے آج تک چلی جاتی ہے. اصلها ثابت فروع فی السماء، یہاں بیٹھے بیٹھے عرش والے سے رابطہ کرتا ہے. کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. یہاں بیٹھا رو رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، بیٹھا زمین پر ہے اور رابطے اس کے آسمانوں پر چلے گئے. آسمانوں پر بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر بندہ رو رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، گناہ میں رو رہا ہے یا اللہ کی محبت میں رو رہا ہے. دو طرح کے رونے. عرش سے الہی سفارش کرتا ہے، اللہ بڑی دیر سے کسی کے رونے کی آواز اوپر آ رہی ہے، آپ اس کو معاف کر دیجیے، اس کا مطلب پورا فرما دیں. سفارش کیا مطلب؟ کہاں ہم ہیں، کہاں عرش ہے، لیکن یہ وہاں سے وہاں جا رہا ہے. اب بتاؤ، جو انسان کی چیز اس کے قد سے اوپر نہ نکلے اور ایک یہاں سے بیٹھ کر آسمانوں تک چلا جائے، عرش تک چلا جائے، تو دونوں کی وسعت میں فرق ہے. نہیں، یہ تو کنویں کا مینڈک ہے، یہ دریا اور سمندر کا اندر رہنے والا ہے. ایک مینڈک کنویں میں رہتا تھا تو ایک سمندر کا مینڈک یا دریا کا مینڈک وہاں آ گیا. جب بارشیں آئیں تو وہ تیرتا تیرتا کنویں کے پاس پہنچ گیا. انہیں دیکھا، انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے قید ہے. کہتا کس بات کی قید؟ یار تو قید میں. کس بات کی قید؟ یہ جو کنویں میں ہو 6 فٹ پانی، ادھر چھلانگ ماری ادھر چھلانگ. اوہو، تو میرے ساتھ آ، پھر میں تجھے دکھاؤں کہ وسعتیں کیا ہے. خدا سے دور لوگوں، اللہ کے قریب آؤ، اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو پھر اپنے قلب کی وسعتیں دیکھو کہ وسعتیں کیا ہیں. وسعت کس کا نام ہے؟ تم اس کو وسعت سمجھتے ہو؟ چند دنیاوی مناسب، چند دنیاوی چیزیں مل گئی، تم سمجھے کہ ہم نے دنیا پالی. اور یہاں تو خالق ہے، خالق کے ساتھ دوستی ہے، یہاں تو خالق کا تعلق ہے. مجھے بتاؤ، ایک آدمی کا بادشاہ کے ساتھ تعلق ہو تو کسی چپڑاسی وزیر کو کچھ سمجھے گا؟ مجھے بتاؤ، محمود غزنوی کا جو غلام ایاز تھا، ایاز غلام تھا لیکن بادشاہ کا محبوب تھا. وزیر سفارش کرو، یار سفارش کر دیا، یار بادشاہ سے ہماری بات منوا دے. اور وہ غلاموں کے لباس ہوتے تھے خاص، دیکھنے کہتے ہیں غلام ہے، لیکن چونکہ شاہ کے ساتھ تعلق ہے. تو مجھے بتاؤ، اگر بندے کا تعلق مولا کے ساتھ ہو جائے، یہ دنیا کیا ہے بتائیے. سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اورنگزیب عالمگیر کا والد آیا تو انہوں نے اپنی قمیص میں کوئی چیز تھی جو حضرت کو کاٹ لی، تو حضرت نے اتار کر دے دی کہ بھائی جا کر ذرا دھوپ میں دیکھو، یار کو کیڑا میڑا کوئی چیز گھس گئی ہے، بار بار کاٹ رہی، کوئی جو ہے، کوئی کھٹمل ہے، کیا چیز ہے. تو بادشاہ شاہی سواری پر، اور یہ مغل بادشاہ ہاتھی پر سواری کرتے تھے، ہاتھی پر سواری. اس لیے آپ اگر لاہور کا شاہی قلعہ دیکھا ہو تو اس کی سیڑھیاں ایسی بنائی جس سے ہاتھی اوپر جاتے تھے. وہ غلام، وہ نیا کوئی خادم آیا تھا، وہ حضرت تو حضرت کھڑے ہوئے. وہ کیا ہوا؟ قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی. حضرت بادشاہ آ رہے ہیں. نالائق کہیں کا، آتا پھرے گا. میں سمجھا کوئی جوش ہو، کوئی چیز پکڑ لی ہے، تحقیق کر لی ہے. میں تو اس پر کھڑا ہو گیا کہ تو نے کوئی چیز پکڑ لی ہے، اس لیے تو بھاگا چلا آیا. بادشاہ آیا ہے تو اپنے کام کے لیے آیا ہوگا، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہم تو خالق بادشاہوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں. تو بادشاہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. ہاں، یہ سارا عالم جو ہماری نگاہوں میں ہمیں بڑا نظر آتا ہے، اسی وجہ سے کہ ہم نے آپ کو کنویں کا مینڈک بنایا ہوا ہے. اگر خدا کے ساتھ تعلق ہو جائے میرے دوست، یہ دنیا کی وسعتیں آپ کو تنگ نظر آئیں گی. تو یہ مطلب نہیں ہے چاہے چٹنی ہو، چٹنی کھائے، سوکھی روٹی کھائے،
لیکن قلب کے اندر جو کیفیات اللہ کا تعلق محسوس ہوگا کہ میں بادشاہ کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کیمیا گر ہوتے تھے، کیمیا گر وہ لوگ ہوتے ہیں جو تانبے سے سونا بناتے ہیں۔ یہ دنیا میں گزرا ہے کیمیا گری، یہ ایسا کوئی فرضی چیز نہیں ہے۔ ہمارے اکابر بھی عظیم تھے، شیخ الاسلام حتم الحسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھا کرتے تھے، طالب علم تھے تو دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، تو گھر سے آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے، تو راستے میں ایک کیمیا گر تھا، اور کیمیا گر کیسے رہتے تھے کہ لنگوٹ باندھے رکھتے تھے، بس ایسے ہی پھرتے رہتے تھے لنگوٹ باندھ، لیکن ان کے پیچھے پیچھے ایک مجمع لوگوں کا ہوتا جو منت کرتا ہمیں سکھا دو ہمیں سکھا دو، اور وہ بڑے ناز سے پھرتے ہوتے اور کسی کو لفٹ نہ کراتے، بڑے بڑے سیٹ، یہاں تک کہ وزراء بھی پیچھے ہوتا کہ یار یہ فن ہمیں سکھا دو، گھر بیٹھے پیسے بناتے رہیں گے، بینک جو ہے بینک اکاؤنٹ گھر کے اندر ہی پورا بینک بن جائے گا، لیکن ان کی مرضی ہوتی کسی کو سکھاتے کسی کو نہ سکھاتے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی کہ لنگوٹا سا باندھا ہوتا تھا، بس ایسے پھر رہے ہوتے تھے اور پیچھے کا مجمع ان کے ہوتا، تو فرماتے تھے دیکھو ایک کیمیا گری صرف جاننے کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور اگر مولا قلب میں آ جائے تو کیا حال ہوگا۔ تو اگر شیخ الاسلام جاتے تھے تو کئی دن سے دیکھتا وہ ان کے مکان کے سامنے سے گزرتے، تو ایک دن کا جوان ادھر اندر لے گئے وہ کیمیا کا، دیکھ ہم کسی کو سکھاتے نہیں ہیں، یا آسانی سے فن نہیں آتا، سالوں برسوں بڑوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو وہ یہ فن دیتے، لیکن میں دیکھتا تو درویش آدمی ہے، پڑھنے جاتا ہے آتا ہے، میں تو یہ فن سکھا دیتا ہوں، یہ فن سیکھ لے۔ لوہا یا تانبا لیا اور اس کے سارے اجزاء بتا کر جو ایسا کیا تو دو سونا بن گیا، ایسے سونا بن گیا۔ حضرت نے لا کر وہ گھر کی الماری میں رکھ دیا، اور اپنے کام میں لگے تو اس نے پوچھا اوے آگے کچھ کیا مولوی صاحب؟ اور کہا جی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں تو ویسے بھول بھی گیا ہوں، پڑھائی سے فرصت نہیں ہے، قرآن حدیث یاد کرنے، قرآن حدیث یاد کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ اور پھر جب ان کے والد صاحب نے مدینہ شریف ہجرت کی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ والد صاحب نے، تو مدینہ تو حدیث شریف میں آتا ہے مدینہ بھٹی کی طرح ہے، یہ جس طرح بھٹی ایک چیز کی میل نکال دیتی ہے، فرمایا مدینہ بھی اسی طرح ہے۔ ایسا وقت آیا کہ جو تربوز کے چھلکے ہوتے تھے لوگوں نے پھینکے ہوتے، وہ ان کے والد گھر لے جاتے تھے، ان کی والدہ ان کو ابالتی تھی، اور جو شربت بنتا تھا وہ بچے پیتے تھے۔ ایسا وقت دیا ہے، کیمیا گری نہیں سیکھی، وہ چیز سیکھی جس کی وجہ سے آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ چیز فَلَنُحْيِيَنَّ حَيَاتًا طَيِّبَةً، مزیدار زندگی دیں گے، مرد ہو یا عورت ہو، تین کام کرے، ایمان ہو، عمل صالح ہو، اس کے ساتھ غیر صالح اعمال نہ ہو۔ یہ تو دنیا میں مزیدار زندگی، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو اجر دیں گے ان کی اعمال کا، ان کی نیکیوں کا پورا اجر۔ آپ نے فرمایا کہ من اتقى الله عز وجل، جو تقوی اختیار کرتا ہے سارا آمن فی بلادی، اور میں دنیا میں جہاں بھی رہے گا امن اور چین کے ساتھ رہے گا، اللہ اس کے دل کو ہمیشہ چین اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔